غامدی صاحب، میرا سوال جو ہے وہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 5 کے متعلق ہے کہ جب ہم اس کی تفسیر میں یہ پڑھتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے ارباب حل و عقد ہیں ان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ دین کے ایجابی معاملات میں سے صرف دو قسم کے معاملات ہیں جو مسلمانوں کے شہریوں پہ نافذ یا مسلمانوں کے شہریوں سے اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک نماز ہے اور دوسری زکوٰۃ۔ جیسا کہ آپ نے میزان میں بھی اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، نہیں، میں نے میزان لیکن میں ایسے نہیں لکھا۔ میں نے بالکل یہ جس طریقے سے بتایا، آپ نے بیان کیا ہے میں نے وہ ایسے میں اس نہیں، میں کمی بیشی کر دوں گا۔ بالکل میں اپنے حساب سے بتا رہا ہوں، جیسا آپ نے اس میں لکھا ہے آپ اسی کے مطابق پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ مجھ سے غلطی ہو جائے تو بالکل اس کا نہیں، امکان ہے۔ پہلے اس اصل بات کو درست کر لیجئے، وہ بڑی ضروری ہے اس کو درست کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے پیغمبر کے ذریعے سے حجت تمام کر دی تو اس موقع کے اوپر لوگوں کے لیے یہ شرائط بیان کیے اور یہ کہا کہ اللہ کا پیغمبر جو اللہ کی براہ راست نگرانی میں حکومت کر رہا ہے وہ بھی قانون کی سطح پر دو چیزوں کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ یعنی باقی جو کچھ ہے وہ تو کریں گے ہی لوگ، لیکن قانون اور ریاست کی سطح پر دو چیزوں کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ تو یہ اصل میں حکم حکمران کے لیے نہیں ہے، اصل حکم آپ کے یا میرے لیے نہیں ہے، اصل میں اس موقع کے لیے ہے۔ میں نے اس سے اجتہادی استنباط یہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی براہ راست حکومت میں، جبکہ اس کا رسول دنیا میں موجود ہے، اتمام حجت کے باوجود بھی اس سے بڑھ کر کوئی مطالبہ نہیں کرتا تو آج کے حکمران اس سے آگے کوئی مطالبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ یوں ہے، یعنی بات جی کو گامدی پہلے صاحب ایسے۔ جی جی گامدی صاحب بالکل ٹھیک ہے، بہت معذرت اگر میں نے غلط طریقے سے بات کو پیش کیا ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ جیسا کہہ رہے ہیں ویسے ہی بالکل آپ نے جی بیان کیا ہے۔ ارشاد۔ میں اب اس سلسلے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب ہم سورۃ التوبہ کا شروع سے مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل میں اس سے پہلے یہ احکام دیے جا رہے ہیں کہ اگر یہ مشرکین اب نہ مانیں جو براہ راست مخاطبین ہیں حضور کے، تو پھر ان کو قتل کرو، ان کو پکڑو، ان کے لیے گھات لگاؤ۔ تو اس زمرے میں پڑھتے ہوئے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیتیں جو حکم دے رہی ہیں کہ فخلو سبیلہم، ان کا راستہ چھوڑ دو، یہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ یعنی ان کو پھر نہ تو آپ قتل کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ ان کے لیے گھیرا لگا سکتے ہیں۔ تو اگر اس آیتوں کی یوں تعویل کی جائے کہ یہ حکم جنگ سے رک جانے کے لیے ہے، اور جیسے حضرت ابو بکر صدیق کی روایت بھی نقل کی جاتی ہے اس کو بھی اسی پس منظر میں دیکھا جائے، تو پھر یہ جو بات ہم کہتے ہیں کہ احجابی احکام میں سے دو ہی احکام کا وہ مطالبہ کر سکتے ہیں، ان دونوں میں کیا کوئی تفریق واقع نہیں ہو جائے گی؟ یا ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے اس کا کس طریقے سے جواب دیا جا سکے گا؟ اسی طریقے سے جیسے میں نے ابھی اصل بات کی وضاحت کی، جب آپ نے وہاں سے براہ راست حکم اخذ کرنا شروع کیا تو سارے مسئلے پیدا ہو گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ ہدایت کی کہ اب جب کہ حجت تمام ہو گئی ہے تو یہ لوگ اتمام حجت کے بعد موت کے مستحق ہیں۔ یہ جنگ نہیں ہے، یہ اصل میں موت کی سزا نافذ کرنے کا حکم ہے۔ یہ بچیں گے اسی صورت میں کہ یہ دو چیزوں کا کم سے کم اہتمام کریں ایمان کے ساتھ۔ گویا پوری چیزیں کیا ہوئیں؟ تین: تابو و اقاموا الصلاۃ۔ اب یہ فرمایا، ایک جگہ فرمایا فخلوا سبیلہم، دوسری جگہ فرمایا فاخوانکم فی الدین۔ یعنی آپ ان کے خلاف جس کارروائی کا حکم دیا گیا ہے اتمام حجت کی بنا پر وہ روک دیں گے، اور صرف روکیں گے ہی نہیں، ان کو اب برابر کے حقوق حاصل ہو جائیں گے۔ فاخوانکم فی الدین، یعنی یہ جیسے بھی ایمان لائیں تو فاخوانکم الدین یہ بتا رہا ہے کہ برابر کے حقوق اللہ تعالیٰ کی حکومت میں لینے کے لیے بس یہ دو باتیں کافی ہیں ایمان کے بعد مسلمان کی حیثیت سے۔ اس سے میں نے اجتہادی استنباط کر کے یہ بتایا ہے کہ ہمارے حکمران بھی اس سے آگے کیسے جا سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے غامدی صاحب، بہت شکریہ۔ یہ فاخوانکم فی الدین والا جو آیت ہے یہ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اس کی طرف جو رہنمائی فرمائی ہے، جزاکم اللہ خیرہ، بہت شکریہ۔ السلام اور علیکم۔ ہمیشہ اس بات کو کبھی یوں بیان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ہمارے حکمرانوں سے بات کی ہے، یہ انہوں نے اپنی اس حکومت میں بات کی ہے جس کو حکومت الہیہ کہنا چاہیے۔ جب اللہ براہ راست حکومت کر رہے ہیں اور ان کا رسول زمین کے اوپر موجود ہے، حجت تمام ہو گئی ہے، اب دو مسئلے ہیں، یعنی جو نہیں مان رہے انہیں سزا دینی ہے، جو ماننے والے ہیں انہیں برابر کے سیاسی حقوق دینے ہیں۔ تو برابر کے سیاسی حقوق دینے کے لیے یہ اصول بیان کیا گیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے، یعنی یہاں تک جانا بھی ہم پر لازم نہیں ہے، لیکن اس سے آگے تو نہیں جا سکتے نا۔ تو میں نے یہ بات ایسے کہی ہے۔